پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، تجارت، ثقافت اور کونسلر امور شامل۔ یو اے ای پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کے قیام کے لیے بھی ایم او یو پر دستخط۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان محبت پر مبنی دہائیوں پرانے تعلقات ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو۔ پاکستان کا یو اے ای کی ترقی میں اہم کردار رہا، عبداللہ بن زائد ال نہیان کا اعتراف۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی شہباز شریف سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی سطح پر روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ اقتصادی شراکت داری بڑھانے کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ شیخ عبداللہ 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کو روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی قرار دے دیا۔ پاکستان روانڈا کی ترقی کرتی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ کی روانڈا کے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ روانڈا کے وزیر خارجہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے کے خواہش مند۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس۔ شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سفیر قرار دے دیا، خدمات کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سرکاری دورے پر ترکیہ روانہ ہوں گے۔ صدر طیب اردوان سے ملاقات اور عالمی، علاقائی اور عالمی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیا سے ملاقات۔ معاشی اصلاحات اور آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے وفد سے بھی ملاقات۔ توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ۔ وزیر خزانہ نے ریکارڈنگ منصوبے کے فوائد مقامی آبادی تک پہنچانے پر زور دیا۔ مسیحی برادری کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں چل بسے۔ پوپ فرانسس کا انتقال ویٹیکن سٹی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ وہ طویل بیماری کے بعد چند روز قبل ہی صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوئے تھے۔ پوپ فرانسس نے ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ ایسٹر کے موقع پر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ ان کے انتقال کے بعد روم کے تمام چرچز میں گھنٹیاں بجائی گئیں۔ 15 سے 20 دن میں نئے پوپ کا انتخاب ہوگا۔